یہ وہ خاموش کشمکش تھی جس میں ایک طرف IMF کی شرطیں تھیں تو دوسری جانب حکومت کی ہچکچاہٹ۔ کاغذ پر لکھی ہوئی چند لائنیں اتنی بھاری تھیں کہ مشترکہ زبان نہیں مل رہی۔ IMF کہتا ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں کرپشن کے شگاف ہیں، وہ شگاف جو برسوں کے فیصلوں، دہائیوں کی غیر شفافیت اور اداروں کی خاموش کمزوریوں نے پیدا کی ہیں۔ دیکھو یہ زخم پرانا نہیں ہے، تمہارا تو پورے کا پورا نظام ہی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ قواعد کتابوں میں ہیں مگر فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں۔ بجٹ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے لیکن پورا سال خرچ کہاں ہوتا ہے یہ صرف چند چہروں کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک ملک جہاں انصاف تاخیر سے آئے وہاں سرمایہ کار تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، عدالت کا دروازہ کھلے بھی تو فیصلہ کب آئے گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک دھاڑ کے ساتھ یہ مطالبہ سامنے آیا، فوراً SIFC کی پہلی سالانہ رپورٹ شائع کی جائے، کاغذی اندھیرے کو ختم کر کے ہر چیز کو آن لائن روشنی میں لے کر آیا جائے۔ ناظرین، یہ رپورٹ صرف تنقید نہیں کرتی، یہ خطرناک تصویر بناتی ہے۔ بہادرانہ فیصلے ضروری ہیں۔ اگلے 6 ماہ میں اگر اصلاحات نہ ہوئیں تو جن زخموں کو آج پہچانا گیا ہے وہ ناسور بن جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دستاویز لے کر آیا ہوں جو اگر خود نہ پڑھی جائے تو یقین کرنا مشکل ہے کہ ایسے الفاظ کسی عالمی ادارے نے کسی ملک کے بارے میں کیسے لکھ دیے۔ یہ رپورٹ ہے IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ، وہ رپورٹ جو کئی ماہ تک حکومتی فائلوں میں دبی رہی جیسے کوئی بھاری راز چھپایا جا رہا ہو، اور جس کی اشاعت اب $1 ارب کی قسط سے جوڑ دی گئی ہے۔ ناظرین شکر کیجئے یہ رپورٹ دبی رہی، کہیں آگ نہیں لگ گئی۔ یہ کوئی عام تاخیر نہیں ہے ناظرین، یہ وہ خاموش کشمکش تھی جس میں ایک طرف IMF کی شرطیں تھیں تو دوسری جانب حکومت کی ہچکچاہٹ۔ انگریزی اخبار ڈان کہتا ہے کہ یہ رپورٹ جولائی میں سامنے آنا تھی، پھر معاملہ اگست تک کھنچتا چلا گیا، آخرکار اکتوبر تک ری شیڈیول ہوا مگر اشاعت پھر بھی نہ ہو سکی۔ وجہ تکنیکی اور فیکچول اختلافات، یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی چند لائنیں اتنی بھاری تھیں کہ مشترکہ زبان نہیں مل رہی۔ اسی رپورٹ کے الفاظ پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب کسی مریض کی رپورٹ سامنے رکھ کے کہے، دیکھو یہ زخم پرانا نہیں ہے، تمہارا تو پورے کا پورا نظام ہی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ IMF کہتا ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں، بنیادوں میں کرپشن کے شگاف ہیں، وہ شگاف جو برسوں کے فیصلوں، دہائیوں کی غیر شفافیت اور اداروں کی خاموش کمزوریوں نے پیدا کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ رپورٹ کسی نے کھلے دل سے نہیں، کھلے زخم پر ہاتھ رکھ کر لکھی ہو۔ ناظرین، IMF کہتا ہے کہ اگر آج، بس آج پاکستان نے جرأت کر کے اصلاحات شروع کر دیں تو آنے والے 5 سالوں میں، صرف 5 سالوں میں معیشت 5 سے 6.5% تک اٹھ سکتی ہے، جیسے ایک بیمار جسم کو نئی سانس مل جائے۔ لیکن اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ نظام اپنے وزن تلے خود ہی دب جائے گا۔ ناظرین، رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں طاقت، اختیار اور فیصلہ سازی چند ہاتھوں میں قید ہو چکی ہے۔ قواعد کتابوں میں ہیں مگر فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں۔ بجٹ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے لیکن پورا سال خرچ کہاں ہوتا ہے، کون طے کرتا ہے، کیوں طے کرتا ہے یہ صرف چند چہروں کو معلوم ہوتا ہے، جیسے دھوئیں کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہو۔ ناظرین، IMF نے پہلی بار یوں براہ راست پاکستان کے عدالتی نظام پر انگلی اٹھائی ہے۔ کہتا ہے یہ نظام اپنے بوجھ سے اتنا بوجھل ہے کہ نہ معاہدے نافذ ہوتے ہیں، نہ انصاف بر وقت ملتا ہے، نہ سرمایہ کار محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، عدالت کا دروازہ کھلے بھی تو فیصلہ کب آئے گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک ملک جہاں انصاف تاخیر سے آئے وہاں سرمایہ کار تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کہانی اور گہری ہوتی جا رہی۔ رپورٹ کا سب سے دھماکہ خیز باب ہے پبلک پروکیورمنٹ، ریاستی اداروں کی مراعات اور سب سے بڑھ کر SIFC۔ جی ہاں، وہی SIFC جسے ہنگامی بنیادوں پر بنایا گیا، جس پر اعتماد بھی کیا گیا اور جسے ملک میں سرمایہ لانے کی ایک تیز راہ سمجھا گیا، مگر IMF کہتا ہے اس ادارے کے پاس اختیار بہت زیادہ ہے، شفافیت کم ہے، قانون میں ایسی امیونٹی دی گئی ہے۔ جی ہاں، امیونٹی سے آپ کو کچھ تازہ امیونٹیز بھی یاد آ گئی ہوں، جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ فیصلے ہوتے ہیں مگر عوام کو نہیں بتایا جاتا کہ مراعات کس کو ملی، کیوں ملی، کس اصول کے تحت ملی۔ اسی لیے رپورٹ کا پہلا مطالبہ ہے، ایک دھاڑ کے ساتھ یہ مطالبہ سامنے آیا، فوراً امیڈیٹلی، انسٹنٹلی SIFC کی پہلی سالانہ رپورٹ شائع کی جائے۔ فوراً IMF چاہتا ہے کہ ہر سرمایہ کاری پر
रियायत, हर फैसला आवाम की आंखों के सामने लाया जाए, कोई पर्दा, कोई अंधेरा, कोई राज न रहे। फिर आता है सरकारी खरीदारी का बाब, जहां रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के निजाम में कुछ इदारों को खास रास्ते दिए जाते हैं, जैसे मुकाबला सबके लिए बराबर नहीं है। और वो मुतालबा 12 माह के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर तमाम सरकारी खरीदारी ई प्रोक्योरमेंट पर मुंतकिल कर दिया है, यानी कागजी अंधेरे को खत्म करके हर चीज को ऑनलाइन रोशनी में लेकर आया जाए। नाजरीन, रिपोर्ट के चंद जुमले हैं जो एक झटका देते हैं। रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान के टैक्स कवानीन पेचीदा हैं, मुतजाद हैं, अवाम की एतमाद को खा जाते हैं। ये जुमला कोई आम शिकायत नहीं है, ये वो बात है जो हर कारोबारी, हर तनख्वाहदार, हर दरामदी और हर बरामदी शख्स बरसों से महसूस कर रहा है। और फिर आता है बजट का राज। मंसूबा कुछ, मंजूर होता है कुछ, पैसा कहीं, खर्च होता है कहीं। जिला वो तरक्की करता है जहां सियासी असर रसूख होता है और जरूरतमंद इलाके हाथ मलते रह जाते हैं। ये महज आदाद व शुमार नहीं, ये जिंदगियों का फर्क है। नाजरीन, ये रिपोर्ट सिर्फ तनकीद नहीं करती, ये खतरनाक तस्वीर बनाती है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी ही कमजोरियों का कैदी बन चुका है, यहां ताकत उसूलों से नहीं राबितों से चलती है, जहां निजाम इतना पेचीदा है कि शफाफियत खुद रास्ता भूल जाती है। और फिर रिपोर्ट आखिरी सफात पर आती है, कहती है वक्त कम है, बहादुराना फैसले जरूरी हैं। अगले 6 माह में अगर इस्लाहात ना हुई तो जिन जख्मों को आज पहचाना गया है वो नासूर बन जाएंगे। और अगर इस्लाहात हो गई, अगर पाकिस्तान ने वाकई फैसला कर लिया कि आगे बढ़ना है, तो फिर यह मुल्क अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। 5 साल में मईशत का सांस तेज हो सकता है, बजट वाकई अवाम के लिए बन सकता है, सरमायाकार वापस आ सकते हैं और अवाम को यह एहसास हो सकता है कि फैसले अब अंधेरे में नहीं हो रहे। लेकिन नाजरीन, यह सब अगर पर खड़ा है। अगर ताकतवर इदारे अपनी ताकत बांटना चाहें, अगर सियासी जमातें जाती मफाद छोड़ दें, अगर हुकूमत शफाफियत को पर्दे के बगैर कबूल कर ले, अगर अदलिया अपने घर को खुद दुरुस्त कर ले। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए IMF का अल्टीमेटम है या शायद एक आखिरी वार्निंग। मैं हूं हैदर मुर्तजा, मिलते हैं अगली वीडियो में।